الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقات صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علامہ بھائی بعض نے نا جی یہ قول کیا تھا کہ سیکہ کی زیادتی مطلقاً قبول ہے جی تو اس پر انہوں نے بہت سارے بزرگوں کے حوالے دیا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہ یہ سارے بزرگ جو ہیں یہ اعتبار کرتے ہیں اعتبار کا مطلب ہے جانچ پڑتال کرتے ہیں اور تفصیل کی ہے اس کی کہ کون سی سیکہ کی زیادتی قبول ہے کون سی قبول نہیں ہے فرماتے ہیں کہ اس سے بھی عجب کہ بہت سارے شافعیہ نے قول کر دیا ہے کہ مطلقاً سیکہ کی زیادتی قبول ہے مطلقاً سیکہ کی زیادتی قبول ہے حالانکہ امام شافعی رحمہ کو پڑھ دیں امام شافعی رحمہ اللہ کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ مطلقاً نہیں قبول ہے بلکہ اس میں تفصیل ہے کیا جی اس سے بھی عجب یہ بات ہے کہ کثیر من الشافعیہ نے قول کر دیا ہے کہ سیکہ کی زیادتی قبول ہے مطلقاً قبول ہے وجہ عجبیت ظاہر ہے کہ کیونکہ مقلدین اگرچہ نہیں نظر کرتے محدثین کے قول کی طرف پس مقلدین نظر کرتے ہیں اپنے امام کے قول کی طرف البتہ تو ان کی غفلت اپنے امام کے قول سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے جی کہ امام شافعی تو اس کا اعتبار کرتے ہیں جی اور عجب اس سے اطلاق کرنا کثیر من الشافعیہ کا قول سیکہ کی زیادتی کی قبولیت کا قول کرنا مطلقاً یہ کیا ہے یہ زیادہ عجب ہے جی اور عجب ہے اس سے اطلاق کثیر من الشافعیہ کا قول کرنا سیکہ کی زیادتی کے قبول کے ساتھ مع ان نص الشافعی رحمہ اللہ يدل على غیر ذالک باوجود اس بات کے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی جو نص ہے وہ دلالت کرتی ہے اس کے غیر پر وہ مطلقاً قبول پر نہیں بلکہ تفصیل پر کیا کہ باوجود اس بات کے امام شافعی کی نص دلالت کرتی ہے اس کے غیر پر باوجود اس بات کے کہ نص امام شافعی رحمہ اللہ کی دلالت کرتی ہے اس کے غیر پر جی باوجود اس بات کے کہ نص امام شافعی رحمہ اللہ کی دلالت کرتی ہے اس کے غیر پر فَإِنَّهُ قَالَ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ عَلَى مَا يُعْتَبَرُ بِهِ حَالُ الرَّاوِي فِي الضَّبْطِ مَا نَصَّهُ کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے کلام کے اثناء میں فرمایا ہے جی علامہ اس پر کہ اعتبار کیا جائے گا اس کے ساتھ راوی کا اعتبار یعنی دلالت کرتی اس پر کہ اعتبار کیا جائے گا اس کے ساتھ کس کا راوی کا حال ضبط میں وہ کلام اس پر دلالت کرتی ہے وہ شے کہ نص کی امام شافعی رحمہ اللہ نے اس پر وہ وَيَكُونُ سے عبارت آ رہی ہے سنیں جی کیا کہ جی کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے کلام کے اثناء میں کہا ہے کہ اللہ بھی دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اعتبار کیا جائے گا اس کے ساتھ راوی کے حال کا ضبط میں جی کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اپنی کلام کے اثناء میں اس پر کہ اعتبار کیا جائے گا اس کے ساتھ یعنی قول کیا اس پر کہ اس کے ساتھ راوی کا حال ضبط میں کس میں ضبط میں جب اعتبار کریں گے تو جب سیکہ جو ہے وہ اپنے سے اوسق مخالف ہے تو وہ قبول نہیں ہوگی جی
جی اس شے کی کہ نس کی امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی جی کیونکہ فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کلام کے اثناء میں اس پر کے اعتبار کیا جائے گا اس کے ساتھ راوی کے حال کا ضبط میں وہ کہ نس کی امام شافعی رحمہ اللہ نے اس ساریاں بچوں چھک چھک کے قابو کرنی ہے ضمیریں ساری عرش ہے وَيَكُونُ إِذَا شَارِكَ أَحَدًا مِنَ الْحُفَّاظِ لَمْ يُخَالِفْهُ اور وَيَكُونُ اور ہوگا وہ جب کہ شریک ہو ایک وہ عبارت مختصر جی لیاندی ہے نا ناگ نہ پچھتے پھر ادھر کم جڑدا نہیں نا وَيَكُونُ اور ہوگا جب کہ شریک ہو اس کو کوئی ایک حفاظ سے کہ نہ مخالفت کرے وہ اس کی جی آخنا اور ہوگا جب اور تھلو نہ عبارت پڑھ دیں دوبارہ وہ سارا انہیں جملے لائے نے وضاحت کی تھی جی جب کہ شریک ہوگا کسی ایک کو حفاظ سے تو نہیں مخالفت کی اس نے اس کی تو اب تو قبول ہے یعنی اگر راوی نے زیادتی کی ہے تو اب اس کے ساتھ کوئی اور راوی شریک ہے اور یہ اس کے مخالف نہیں ہے تو یہ تو قبول ہے فَإِن خَالَفَهُ فَوُجِدَ حَدِيثُهُ أَنْكَسَ كَانَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ مَخْرَجِ حَدِيثِهِ پس اگر مخالفت کی اس نے اس کی جی تو پس پائی گئی حدیث دوسرے کی انکس تو ہوگی اس میں دلیل اس کی حدیث کے نکالنے کی صحت پر کیا پس اگر مخالفت کی اس کی پس پائے گی حدیث اس کی انکس تو ہوگی اس میں دلیل اس کی حدیث کے مخرج کی صحت پر وَمَتَا خَالَفَ مَا وَصَفْتُ أَدَرَّ ذَلِكَ بِحَدِيثِهِ انتہا کلامہ اور جب مخالفت کی اس کی جس کو ہم نے بیان کیا ہے تو ادار امام شافعی فرما رہے ہیں تو ادار ہوگا یہ اس کی حدیث کے لیے کیا کہ جی اور جب مخالفت کی اس کی جس کو میں نے بیان کیا تو یہ ادار ہوگا اس کی حدیث کو انتہا کلام ہو سمجھے جی اچھا جی تے اگلی انہیں شرح بابے نے دیئے تے انہیں ایک منٹ ہوئے کھنو دروں الواقع جی او فی اسنا کلام ہی الواقع علی بیان ما یعتبر یعنی او علی ما یعتبر یعنی یقاس و یعرف بہی و مقدارہ فی الضبط ما نسہ اے تصریح ان کی و انما قال ھذا یہ کیوں کہا لدفع توہم کہ انہو نوکلا مضمونہ علی حسب تو پس نہیں وہم کیا جائے گا کہ یہ مستدرک ہے پس سن فیکون یعنی راوی او بیکون سے راوی جب کیا ہو شریک ہو کسی ایک کے فی روایت حدیث واحد لم یخالف ہو یعنی حق ہو یہ کہ نہیں مخالف اس کے نہ زیادتی کے ساتھ نہ نقصان کے ساتھ تو اب تو برابر ہو گئے پس اگر مخالفت کی اس کی یعنی راوی مخالفت کی یہ راوی حافظاً تے اور نئی رعایت کی وہ کہ ہے حق اس کا تو پس فوجدہ جی یہ فا تفصیلیہ ہے پس پائی گئی حدیث اس کی یعنی حدیث راوی کی انکس حافظ کی روایت سے تو ہوگا اس میں یعنی وجدان مخالفت بن نقصان میں کیا ہوگا دلیل اور منالوی کیا متن میں دلیل اس کی حدیث کے مخرج کے یعنی اس کی حدیث پر جو حدیث مخرج ہے اس لیے کہ یہ دلالت کرتا ہے اس راوی کی احتیاط پر روایت میں کیونکہ کلام ضابط میں ہے جیسا کہ قریب آ رہا ہے ثم قیلا پھر کہا گیا کہ ھذا او متا جب کہ نہ ہو نقصان منافی اس کے روایت کیا اس کو بہرحال جب ہو وہ نقصان منافی
اس کے روایت کیا اس کو اور مخل ہو حافظ کے مقصود کے لیے تو نقصان دے گا یہ اس کی حدیث کو. تو وہ متا جب خلاف کرے گا راوی ما ذکر تو کا وصف تو یعنی من وجدان انکس بائیں طور کے ہو زائد ادر اس کو اس کی حدیث کے ساتھ یعنی ما ذکر من المخالفت بالزیادت قیلا وفی انہ یوہمو کہ زیادتی علی الحافظ مطلقاً باوجود کہ مضمر و زائد منافی للوثق انتہا. اقول و یہ اراد ہیں اور اراد سابق دونوں تیری رہنمائی کرتے ہیں کہ مخالفت کا معنی کیا ہوا عدم موافقت ہے. عدم ہن مقتضا کو پڑھ دیں منع کر لا جی میں سمجھ آؤں دے. و یکون اور ہوگا راوی جب کہ شریک ہو کسی ایک کو حفاظ سے کہ نہ مخالفت کرے راوی اس کی پس اگر مخالفت کرے اس کی تو پس پائی گئی حدیث اس کی انکس تو ہوگی اس میں دلیل اس کی حدیث کے مخرج کی صحت پر یعنی اس کی حدیث کی صحت پر جو حدیث نکالی گئی ہے. اور جب مخالفت کی ما وصفتوں کی تو نقصان دے گی یہ اس کی حدیث کو. جی انتہا کلام ہو. جی اور ہوگا راوی جب شریک ہو کسی ایک کو حفاظ سے تو کہ نئی مخالفت کی راوی نے اس کی پس اگر مخالفت کی اس کی پاس پائے گی حدیث اس کی انکس تو ہوگی اس میں دلیل اس حدیث کے مخرج کی صحت پر. اور جب مخالفت کی راوی نے ما وصفتو کی تو یہ نقصان دے گا یہ اس کی حدیث کو. انتہا کلام. انہیں دا مطلب دس دینی با مقتضا انہو اذا خالف فوجد حدیث ازید اضر ذلك بحدیثہ. مقتضا اس کا دیکھنا تھلو اشیاء مقتضا امام شافعی رحمہ اللہ کی کلام کا کہ جب مخالفت کی راوی نے کسی ایک کی حفاظ سے کس کے ساتھ مخالفت کہ اس نے زیادتی کی تو یہ جو مخالفت ہے ادرہ نقصان دے گی یہ اس راوی کی حدیث کو جس نے زیادتی کی اس کی حدیث کو نقصان دے. تو پس دلالت کرتا ہے دلہ ذالک الکلام اس بات پر کہ عادل کی زیادتی عند شافی نہیں لازم قبول کرنا اس کا. تو مطلوب تو یہی ہے جی. مقتضا اس کا کیا ہے کہ جب راوی نے مخالفت کی تو پس پائی گئی حدیث اس کی ازید یہ جو حدیث ہے کیا ہے یہ ادر ہوگا یہ اس کی حدیث کے لیے کیا ہوگی نقصان دہ ہوگی. تب اسے پتہ چلا نا کہ وہ زیادتی مطلقاً نقصان دے تو تب بھی ہے نا کہ قبول نہیں ہے جی. اگر نقصان قبول ہے تو پھر نقصان دے کا کیا مطلب ہے جی. سنیں ہی اے شاباش سے. اور مقتضا اس کا کس کا یہ ہے کہ جب مخالفت کی راوی نے پس پائی گئی حدیث راوی کی ازید تو نقصان دے گی یہ بات اس کی حدیث کو ان دی حدیث میں نقصان ہے یعنی یہ قبول نہیں ہونی بھی. جی اور مقتضا امام شافعی رحمہ اللہ کی کلام کا یہ ہے کہ جب مخالفت کی راوی نے پس پائے گی حدیث اس کی ازید تو نقصان دے گی یہ اس کی حدیث کو. آگے پڑھی عبارت پس دلالت کرتی ہے یہ اس بات پر کہ عادل کی زیادتی عند شافی نہیں لازم قبول کرنا اس کا مطلقاً. کیا کہ جی لہٰذا یہ بات دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ عادل کی زیادتی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں لازم اس کی زیادتی کا قبول کرنا مطلقاً. وَإِنَّمَا تُقْبَلُ مِنَ الْحُفَّاظِ محض قبول کی جائے گی زیادتی حفاظ سے محض قبول کی جائے گی زیادتی حفاظ سے. فَإِنَّهُ تَعْبَرَ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ هَذَا الْمُخَالِفِ أَنْقَصَ مِنْ حَدِيثِ مَنْ خَالَفَهُ مِنَ الْحُفَّاظِ وَجَعَلَ نُقْصَانَ هَذَا الرَّاوِي مِنَ الْحَدِيثِ دَلِيلًا عَلَى صِحَّتِهِ. اے شاباش سے کیونکہ اعتبار کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ کہ ہو حدیث اس مخالف کی انکس
اس کی حدیث سے جس نے اس کی مخالفت کیا کس سے؟ حفاظ سے، اور بنایا ہے اس راوی کے نقصان کو حدیث سے دلیل، اس انکس کی صحت پر دلیل بنایا کہ وہ صحیح ہے، اس میں نقصان ہے جی۔ کیا کہ جی کیونکہ اعتبار کیا ہے یہ کہ وہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ وہ حدیث اس مخالف کی انکس اس کی حدیث سے جس نے مخالفت کی ہے اس کی حفاظ سے، اور بنایا ہے اس راوی کے نقصان کو حدیث سے دلیل اس حدیث کے صحت دوسری پر جس میں جو انکس ہے جی۔ انکس ہے، کیوں؟ لأنہ یدل علی تحریہ، اس لیے کہ یہ دلالت کرتا ہے اس کی تحری پر، اس کی تحری پر، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحدیثہ، بس، اور بنایا آپ نے ما اس کے ما سوا کو مدر اس کی حدیث کے ساتھ، کیونکہ وہ دلیل علی صحت ہے کہ بھئی جو انکس ہے نا اس وہ تحریکی دلیل پر ہے کہ اس نے پوری پڑتال کی ہے، اور جو ما سوا ہے وہ مدر ہے اس کی حدیث کے لیے، تو فداخلت فی زیادت، تو پس داخل ہوگی اس میں زیادتی، تو فلو کانت عنده مقبولتا مطلقا لم تكن مدرتا بحدیث صاحبها، تو اگر زیادتی مطلقاً قبول ہوتی تو انکس کے مقابلے میں یہ جو زیادتی والی حدیث ہے اس کو یہ تو نہ کہتے کہ یہ مدر ہے اس حافظ کی حدیث کو جس نے زیادتی کی ہے، مدر تو تب بھی ہے کہ جب یہ قبول نہیں ہے۔ کتوں فضلہ تو اور محض قبول کی جائے گی حدیث زیادتی حفاظ سے، کیونکہ بھی حفاظ سے قبول ہے، مطلقاً قبول نہیں ہے، کیونکہ اعتبار کیا پیچھے سمجھائی ہو کہ نہیں لازماتی قبول زیادتی کی مطلقاً محض قبول کی جائے گی زیادتی کس سے؟ حفاظ سے، کیونکہ اعتبار کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ کہ ہو حدیث اس مخالف کی انکس اس کی حدیث سے جس نے اس کی مخالفت کی ہے، کس نے؟ حفاظ سے، اور بنایا امام شافعی رحمہ اللہ نے اس راوی کے نقصان کو حدیث سے، راوی کے نقصان کو حدیث سے کیا بنایا؟ دلیل اس کی صحت پر، اس لیے کہ یہ بات دلالت کرتی ہے اس راوی کی تحری پر، اس پر دلالت کرتی ہے تحری پر، اور بنایا امام شافعی رحمہ اللہ نے ما سوا اس کا مدر اس کی حدیث کے ساتھ، تو پس داخل ہو گئی اس میں زیادتی، وہ ما سوا کون ہے جس میں زیادتی ہے؟ وہ ہے جی، تو پس اگر ہوتی زیادتی عند شافعی مقبولہ مطلقاً تو نہ ہوتی نقصان دینے والی حدیث کے صاحب بے حدیث صاحب حدیث کے صاحب کی حدیث کو نقصان دینے والی نہ ہوتی جی۔ اور بعض قبول کی جائے گی زیادتی حفاظ سے، کیونکہ اعتبار کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ کہ وہ حدیث مخالف کی انکس اس کی حدیث سے جس نے مخالفت کی ہے اس راوی کی حفاظ سے جی، اور بنایا ہے اس راوی کے نقصان کو حدیث سے دلیل اس حدیث کی صحت پر، اس لیے کہ یہ بات دلالت کرتی ہے راوی کی تحری پر، اور بنایا ہے ما سوا اس کے ما سوا کو مدر اس کی حدیث کے، پس داخل ہوگی اس میں زیادتی، پس اگر ہوتی زیادتی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مقبول مطلقاً تو نہ ہوتی زیادتی نقصان دینے والی حدیث کی صاحب کی حدیث کو۔ اور بکنا اقول تقبل من الحفاظ، میں کہتا ہوں کہ اگر ارادہ کیوں پھر موشی پھر آپ نے جنہاں آندھے نے بھی بابیو کی آنکھیں جیسا ان کو سمجھاؤ کہ اگر ارادہ کیا ہے کہ حافظ کی ذاتی قبول ہے اگرچہ منافی ہو لے روایت من ہوا تو یہ تو ممنوع ہے، یہ تو کہہ رہے قبول ہے، کیفا کیونکہ مستلزم ہے مرجو کی، اور اگر ارادہ کیا ہے کہ ذاتی قبول ہے جب کہ نہ ہو منافی حافظ کی روایت لے روایت الحفظ ہے تو یہ تو
مگر یہ کہ نہیں ظاہر ہوا فرق اس وقت کس کے درمیان عادل اور حافظ کے درمیان فی قبول زیادتہما اور عدم قبول اس کا، اور یہ مصنف کی کلام کے مقتضا کے خلاف ہے. پھر فرق کرنا درمیان مخالفت بالزیادت جی و بینہما بے نقصان بے ان الاولا مدرہ اور ثانیہ لیسا کذالک، یہ بھی تحکم ہے. کیونکہ وہ دونوں پاس گل لیں جی جی برابر ہے کہ ہو معنی اضراب کا وہ عدم قبول حدیث ہو یا انحطاط راوی ہو ادنا ہو. اشارہ کیا ہم نے سابقاً فتذکر لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرا، پکی گل سمجھائی نے جی سنیں. او گو وجعل یعنی امام شافعی رحمہ اللہ نے بناؤ مادا کو، یعنی نقصان مدر ہے صاحب حدیث کو، پس داخل ہے اس میں، یعنی ماداز میں کون زیادتی، اور ماز داخل کیا گیا زیادتی کو، اس لیے کہ نقصان بھی کبھی ہوتا ہے مدر جیسا کہ ذکر کیا گیا. تو پس اگر ہوتی یعنی زیادتی عند شافعی مقصولہ مطلق تو یعنی عام ہے کہ وہ مخالف ہو حافظ کے یا اس کے جو اوسط ہے اس سے اس سے یا اس کی مثل کے لیے جی. تو لے مثل ہی علما اولا یا نہ ہو تو لم تکن یعنی نہ ہوگی زیادتی مذکورہ مدرہ بھی حدیث صاحبیہ، اور نہ ہوگی دالہ علی دوف مخرج حدیث ہی. ایک گل کی تھی بھی ماں سماج داخل کی تھی اگے جی. المحفوظ تو والشاذ خلاصہ جنا ہو گیا تم نکلی گل بس سیکا کی جو زیادتی ہے نا، اگر وہ احفظ کے خلاف نہیں ہے تو پھر قبول ہے. تو اگر ہے تو پھر اس میں مسئلہ ہے جی. سنیں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر وہ جس کو حافظ کہہ رہے ہیں وہ مطلقاً احفظ ہے یا بعض کے نزدیک ہے، بعض کے نزدیک یہ احفظ ہے جی. تو اس لیے عام جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ سیکا کی زیادتی قبول ہوتی ہے جی. المحفوظ والشاذ اگے فإن خولف بأرجح منه لمزید صبر صبر وہ مطلب پڑھنا صرف فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. محفوظ اور شاذ پس اگر مخالفت کی گئی ارجا کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ارجح کے ساتھ. تو جو راجع ہے یہ محفوظ ہے، جو اس کا مقابل ہے وہ شاذ ہے. کیا کہ جی اگر مخالفت کی گئی ارجح کے ساتھ تو راجع محفوظ ہے اور راجع کا مقابل جو ہے وہ شاذ ہے. پھر پڑھن فین خولف فإن خولف بأرجح منه لمزید ضبط او کثرت عدد او غیر ذلك من وجوه الترجیحات فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. شاذ اگر مخالفت کی گئی ارجا کے ساتھ اس سے، جی ارجا کس طرح ہے؟ جی ارجا ہے مزید ضبط کی وجہ سے، جی یا ارجا ہے کہ اس طرف راوی کثیر ہے، یا اس کے علاوہ وجوہ ترجیحات سے. اگر اس طرح مخالفت کی گئی ہے تو جو راجع ہے نا اس کو محفوظ کہتے ہیں، تو جو اس کا مقابل ہے اور وہ مرجوح ہے اس کو شاذ کہتے ہیں. کیا کہ جی اگر مخالفت کی ارجا کے ساتھ اس سے ارجا مزید ضبط کی وجہ ارجا کس طرح ہے؟ مخالفت کی گئی ارجا من ہو کے ساتھ، جی مزید ضبط کی وجہ یعنی ارجا ہے کس سے؟ اس خولفہ والی حدیث سے. ارجا کس طرح؟ لے مزید ضبط یا عدد کثیر ہے یا ادھر راوی کثیر ہیں یا اس کا غیر وجوہ ترجیحات سے. تو اب جو راجع ہوگا اس کو محفوظ کہتے ہیں اور جو راجع کا مقابل یعنی مرجوح ہے اسے شاذ کہتے ہیں. سنیں ادھر دیکھو فین خولفہ یعنی فین یہ راوی مراد حسن اور صحیح کا راوی. تو مخالفت کی گئی کس کے ساتھ؟ کے ساتھ یا نقصان کے ساتھ، سند میں یا متن میں. علامہ ذاکر و سخاوی بے ارجح یعنی بے سبب وجود راون ارجح مخالفت من ہو اے من الراوی
مرجو میں نے مرجع سمجھ آئی، جی اس سے وہ کیا ہو، ارجا ہو۔ ارجا ہو۔ بسم اللہ الرحمن۔ تو پس نکل گیا مساوی واسطے اس کے کہ جس میں توقف ہے، جی جی تو نکل گیا لے مزید ضبط جو ہے نا، یہ متعلق کس کے، ارجا کے ساتھ او کثرت عدد، فَإِنْ کان اگرچہ کلو میں مو سے نیچے ہے حفظ میں اور اتقان میں، اس لیے کہ عدد کثیر جو ہے نا وہ اولا بالحفظ ہے کس سے، جی اور راستہ پا جاتی خطا واحد کے لیے اکثر اس سے جو راستہ پاتی خطا کس کے لیے، کے لیے بغیر ذالک میں وجوہ ترجیحات وہ کہ ان کا ذکر آگے آئے گا جی۔ ومن جملہ راوی کا فقیہ ہونا، سند کا علو ہونا، امت کا تلقی کر لینا، یہ سارے وجوہ ترجیح ہیں، سارے وجوہ ترجیح محفوظ، اس لیے کہ غالب یہ ہے کہ جس میں یہ ترجیح ہے نا یہ خطا سے محفوظ ہے۔ تو شاذ اس لیے کہ منفرد ہے اس کی روایت کے ساتھ، کون، بقیہ روات منفرد ہیں اس کے ساتھ جی، تھلے جو آ رہے ہیں جی، محفوظ اور شاذ۔ محفوظ اور شاذ۔ پس اگر مخالفت کی گئی بس اگر مخالفت کس کی، راوی کی، راوی کی جی ارجا کے ساتھ، ارجا کے ساتھ، راوی سے، راوی سے، کیڑا راوی جڑا مرجو ہے جی، ارجا کس طرح، ضبط کی زیادتی کے ساتھ ضبط کی زیادتی یا عدد کی کثرت کے ساتھ عدد کی کثرت یا اس کا غیر وجوہ ترجیحات سے۔ ترجیحات سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس راجے کہا جاتا ہے اس کو، کہا جاتا ہے محفوظ، اور مقابل راجے کا، مقابل اور وہ مرجو ہے، کہا جاتا ہے اس کو شاذ جی۔ محفوظ اور شاذ۔ پس اگر مخالفت کی گئی راوی کی ارجا کے ساتھ مرجو سے، ضبط کی زیادتی کے ساتھ یا عدد کی کثرت کے ساتھ یا اس کا غیر وجوہ ترجیحات سے، پس راجے کہا جاتا ہے اس کو محفوظ، اور مقابل اس کا راجے کا اور وہ مرجو ہے کہا جاتا ہے اس کو شاذ۔ جی مثال مثال ذالک ما رواه الترمذی والنسائی وابن ماجہ من طریق ابن عیینۃ عن عمرو بن دینار عن اوسجۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ان رجلا توفی علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یدع وارثا الا مولا هو اعتقه الحدیث۔ وتابع ابن عیینۃ علی وصله ابن جریج وغیرہ وقال بس اگے وخالفهم حماد بن زید فرواه عن عمرو بن دینار عن اوسجۃ ولم یذکر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ مثال اس کی وہ حدیث ہے کہ روایت کیا اس کو امام ترمذی نے، امام نسائی نے اور ابن ماجہ رضی اللہ عنہ نے۔ جی سند ابن عیینہ روایت کرتے ہیں عمر بن دینار سے، جی تو کس کے شاگرد ہوئے، ابن عیینہ، عمر بن دینار کے، اوسجا سے جی وہ جناب عبداللہ بن عباس سے، جی کہ ایک رجل فوت ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے زمانہ مبارک میں، جی اور نہ چھوڑا اس نے کوئی وارث جی مگر مولا کہ اس نے آزاد کیا تھا اس کو، جی مولا مو تک نہیں، مولا مو تک چھوڑا، مولا موت تک چھوڑا، مو تک نہیں چھوڑا، وہ تو ہے نا مولا مو تک چھوڑا۔ الحدیث حکم کیا بکھری گل ہے، یہ جو ہے نا عمر بن دینار جی ان کے شاگرد ہیں کون، ابن عیینہ، اور تابع ہوئے ہیں ابن عیینہ کے اس حدیث کے موصول کرنے پر عن اوسجان ابن عباس، جی ابن جریج بھی اور اس کے علاوہ بھی، جی ان سب نے جو ہے نا اسی سند کے ساتھ اس حدیث کو کیا کیا ہے، روایت کی ہے، یعنی ابن عیینہ نے بھی جی عمر بن دینار سے، جی اور ابن جریج نے بھی عمر اور اس کے علاوہ بھی، جی اور مخالفت کی ہے حماد بن زید نے، جی کس نے، حماد بن زید نے، انہوں نے روایت کیا ہے اس حدیث کو کس سے، عمر بن دینار سے، جیسے ابن عیینہ نے روایت کی ہے روایت کی ہے، عمر بن دینار سے جی ان اوسجا، جی تو حماد نے نہیں ذکر کیا ابن عباس کو، جی تو انہوں نے مسند بنایا ہے جی
انہوں نے مرسل بنایا تو اس میں کمی ہے، ان میں زیادتی ہے۔ جی مثال دی ہے سند کی، متن کی نہیں دی ہے کہ متن میں کمی بیشی ہے، سند کی ہے۔ کیا کہ جی مثال ہے اس کی وہ حدیث ہے کہ روایت کیا اس کو امام ترمذی اور امام نسائی اور ابن ماجہ نے۔ ابن عیینہ کی سند سے وہ روایت کرتے ہیں عمر بن دینار سے، عمر بن دینار روایت کرتے ہیں رابعہ اسجہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے کہ ایک رجل فوت ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں، اور نہ چھوڑا اس نے کوئی وارث مگر مولا موتق، اور تابع ہوئے ابن عیینہ کے اس حدیث کو موصول کرنے میں ابن جریج اور ان کا غیر، اور مخالفت کی ہے ابن عیینہ اور ابن جریج اور ان کے غیر کی حماد بن زید نے۔ انہوں نے روایت کیا اس کو عمر بن دینار سے، اور عمر بن دینار نے اوسجہ سے، اور حماد بن زید نے عبداللہ بن عباس کا ذکر نہیں کیا۔ آگے سمجھے مثال اس کی حاضہ مثال شذوذ کی سند بول چاہ یعنی یہ سند میں شاذ ہے۔ بہرحال مثال شذوذ فی المتن وہ زیادتی ہے یوم عرفہ کی، ایام تشریق والی حدیث میں کہ یہ کھانے اور پینے کے دن ہے، کہ اس میں ایک راوی نے یوم تشریق کا بھی ذکر، یوم عرفہ کا بھی ذکر کیا، حالانکہ وہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث اپنی جمی سندوں سے بغیر یوم عرفہ کے معاذ لائیں اس کو موسیٰ بن علی بن رباح نبی عن عقبہ بن عامر سنا جی تو یہ زیادتی بھی قبول نہیں ہے، کہ بھی یوم عرفہ بھی ان میں داخل ہے۔ اس کی مثال یہ ہے تو امام ترمذی محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی ابو عیسیٰ 209 میں پیدا ہوئے ہیں۔ رحلہ و لازم البخاری یا زماناً و تخرج بہی، جی امام حافظ وارعن آخری عمر میں نظر چلی گئی تھی، کیونکہ آپ اللہ کے ڈر سے بہت زیادہ روتے تھے، اللہ 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 لکثرت بکائہ خشیۃ من اللہ۔ ان کی جامع معروف سنن ترمذی، شمائل ترمذی، علل ترمذی۔ ابن ماجہ محمد بن یزید قزوینی 209 میں پیدا ہوئے ہیں، 273 میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ ماجہ ان کے والد کا لقب ہے۔ کانا اماماً حافظاً سامعہ، ان سے کبار نے سنا ہے، بہت ساری تصانیف ہیں ان کی، اشر جو ہے نا وہ سنن ابن ماجہ ہے جی، سنیں ہی۔ اچھا جی مثال اس کی وہ حدیث ہے کہ روایت کی ہے اس کو امام ترمذی نے اور امام نسائی نے اور ابن ماجہ نے ابن عیینہ کی سند سے عمر بن دینار سے عن اوسجہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ کہ ایک رجل فوت ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں، اور نہ چھوڑا اس نے وارث مگر مولا، وہ کہ آزاد کیا تھا مورث نے اس کو، الحدیث۔ اور دیکھیں نا جائز ہے اس کا اعراب مثلثاً الحدیث و الحدیثہ و تمام ہو۔ پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اس کے لیے کوئی ایک ہے؟ عرض کی نہیں مگر غلام کہ جس کو اس نے، تو پس بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث اس کے لیے، قضا فی فرائض المشکات، ھذا ما قال الشارع وَقُولُوا الحدیث فی المشکات ھکذا۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ ایک رجل فوت ہو گیا، نہ چھوڑا اس نے مگر وارث، نہ چھوڑا وارث مگر غلام کہ جس کو اس نے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل له، فقالوا لا الا غلام له كان آتاکہ، فجعل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراثہ له، رواہ ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ۔ سنیں تو تمام الحدیث یہ ہے کہ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم میراثہ، اور تحقیق بیان کی ہے امام ترمذی نے کہ عمل فقہا کا ظاہر حدیث کے
خلاف پر ہے، سمجھے ہی کہ بھی اس کو نہیں جداد ملتی، جو مولا موتق ہے نا اس کو مولا موتق کی جداد نہیں ملتی، مولا موتق کو مولا موتق کی جداد تو ملتی ہے۔ او بلا اچھا جی، اور تابع ہوئے ہیں ابن عیینہ کے، ابن حدیث کے موصول کرنے پر ابن جریج اور ان کے غیر، اور مخالفت کی ہے ان کی حماد بن زید نے، بس روایت کیا حماد بن زید نے اس حدیث کو، عمر بن دینار عن اوسجہ، اور نہیں ذکر کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو۔ شاباش جی شاباش جی۔ مثال اس کی وہ حدیث ہے کہ روایت کیا اس کو امام ترمذی نے اور امام نسائی نے اور ابن ماجہ نے ابن عیینہ کی سند سے عن عمر بن دینار عن اوسجہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، یہ کہ ایک رجل فوت ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں، اور نہ چھوڑا کوئی وارث مگر مولا موتق، اور تابع ہوئے ہیں ابن عیینہ کے حدیث کے موصول کرنے پر ابن جریج اور ان کا غیر، اور مخالفت کی ہے ان کی حماد بن زید نے، پاس روایت کی حماد بن زید نے اس حدیث کو عمر بن دینار عن اوسجہ سے، اور نہیں ذکر کیا عبداللہ بن عباس کو۔ قال ابو حاتم المحفوظ حدیث ابن عیینہ انتہا۔ ابو حاتم نے فرمایا ہے کہ محفوظ جو ہے نا وہ حدیث ہے کن کی؟ ابن عیینہ کی۔ قال ابو حاتم، فرمایا ابو حاتم نے محفوظ حدیث ابن عیینہ کی ہے، یعنی موصول ہے، موصول مرسل نہیں ہے۔ کیا کہ جی فرمایا ابو حاتم نے محفوظ ابن عیینہ کی حدیث ہے۔ انتہا فحماد بن زید من اہل العدالت والضبط ومع ذلك رجح ابو حاتم روایت من هم اکثر عددا منه۔ اب جو حافظ صاحب نے تبصرہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حماد بن زید اہل عدالت اور اہل ضبط سے ہیں، عادل بھی ہیں، ضابط بھی، باوجود اس بات کے ابو حاتم جو جرح نقد کے امام ہیں انہوں نے ترجیح دی ہے کس کو؟ ان کی روایت کو جو اکثر ہیں اضرب عدد کے حماد سے، حماد ایک ہے اس طرف دو تین ہے تو انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے، تو لہذا کثرت روات بھی وجہ ترجیح ہے۔ کیا کہ جی وہ ہے نا کہ ایک ہی استاد سے 4-5 بندے روایت کرتے ہیں تو وہ ایک روایت ہے، ایک بندہ اسی استاد سے روایت کرتا ہے تو اس میں تھوڑی مخالفت ہے، تو یہ اگلی چیز ہے کہ جو زیادہ ہے جی ہاں جی چلو جی۔ بس حماد بن زید عدالت والوں سے ہیں، اور عدالت نہیں سڑی پنجاب، عادل اور ضبط والوں سے ہیں، اور باوجود اس بات کے ترجیح دی ہے ابو حاتم نے ان کی روایت کو جو اکثر ہیں اضرب عدد کے حماد سے۔ جی حماد بن زید عدالت اور اہل ضبط سے باوجود اس بات کے ترجیح دی ہے ابو حاتم نے ان کی روایت کو جو اکثر ہیں اضرب عدد کے حماد سے۔ کہنے نے تھوڑا تھوڑا تعارف صبر ابن عیینہ کون؟ یہ سفیان بن عیینہ بن میمون ہلالی کوفی پھر مکی ابو محمد سیکا حافظ فقی امام حجت کان عالم الناس بے حدیث اہل الحجاز 198 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان کی حدیث ستہ میں ہے۔ عمر بن دینار مکی محدث مکہ سیکا سبت 126 میں فوت ہوئے، حدیث فی ستہ۔ اوسجہ مکی مولا ابن آزاد کردہ غلام عبداللہ بن عباس کے لیسا بالمشہور وساق و ابو زرع کما فی تہذیب السنن للمنذری، اور بیعت کیا ان کے لیے اربع نے، کنہوں نے؟ عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حبر الامہ ہیں، ترجمان القرآن ہیں، فوت ہوئے ہیں 68 ہجری میں۔ جی ابن جریج یہ عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج، جی
تو دادے وال نسبت ہے کدھر دادے وقت دادے وال سیکا حافظ فقیہ امام اول وہ ہیں جنہوں نے تصانیف کی ہیں کس مکہ میں کہ ارسال بھی کرتے ہیں اور تدلیس بھی کرتے ہیں لیکن سیکا حدیث ان کی ستہ میں حماد بن زید بن درہم بصری ابن معین نے فرمایا نہیں کوئی ایک اثبت کس سے حماد بن زید سے فوت ہوئے 179 میں روا لہو ستہ جی من ہم یہ جمع کی ضمیر رعایت کیا مان ہے من کی بے من جو ہے نا مان جمع ہے جی وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه بس حافظ صاحب فرماتے ہیں یہ جو ابھی تقریر آپ نے ساری سنی ہے نا پہچانی گئی اس تقریر سے یہ بات کہ شاذ حدیث شاذ وہ ہوتی ہے کہ روایت کرے اس کو مقبول لیکن درا حال ہے کہ وہ مخالف ہو ان کے جو اولا ہوں اس سے یہ شاذ ہوتی ہے وہ نہیں کہ جس کے راوی ضعیف ہوتے ہیں وہ شاذ ہوتے ہیں سنیں وهذا هو المعتمد في تعریف الشاذ بحسب الاصطلاح یہی معتمد ہے شاذ کی تعریف میں اصطلاح کے اعتبار سے ایک وہ شاذ بھی جس کا راوی ضعیف وہ اور چیز ہے کیا کہ جی اور اس ساری تقریر سے یہ بات پہچانی گی کہ شاذ وہ حدیث ہوتی ہے کہ روایت کرے اس کو مقبول یعنی وہ مقبول ہو یعنی حسن اور صحیح اور حسن کا راوی ہو لیکن درا لے کر وہ مخالفت کرنے والا ہو ان راویوں کی جو اس سے اولا ہیں تو یہ شاذ ہے بے اعتبار اور پہچانی گئی اس تقریر سے یعنی تقریر متن کی حیث و فرا قول و فین خول فالا قولی و زیادہ تو راوی ما یعنی حسن پس معلوم ہو گیا کہ انا فاعل ہو یعنی وہ کہ راوی حسن اور صحیح کا وہ مقبول ہے اور سیکا ہے نہ کہ لا من تقریر شرع سنیں بے یہ اور نہیں مکمانہ کرنا جی کہ یہ کہ شاذ وہ حدیث ہے کہ روایت کرے اس کو مقبول اندنے کیلا سوال کیا گیا کہ یہ ما صحابہ کے تو منافی ہے کیونکہ مقبول کا تو حصر کیا تھا کس میں کیڑا باوجود ہے کہ وہاں شذوذ کی نفی کی تھی بالمان العام دونوں کی تعریف میں جواب دیا گیا کہ حسر ما صحابہ کا میں ماز وہ مروی کے لیے مروی اور مراد مقبول سے یہاں ماز وہ لہذا کوئی منافات نہیں وہاں مروی 4 قسم ہے یہاں راوی کی بات ہو رہی ہے کہ راوی صحیح حسن کا ہو تو وہ شاذ بھی ہوتا ہے تو لہذا اس کی پھر حدیث بھی شاذ ہوگی جی چلو درا حال کے مخالف ہو یعنی نفس متن میں یا سند میں کس طرح زیادتی کے ساتھ مطلب مخالفت ہو ان کے لیے جو اولا ہیں اس سے یہی معتمد ہے اسی کے ساتھ تعریف کی ہے امام شافعی نے اہل حجاز رضی اللہ تعالی عنہم نے سنے اور اسی پر ہیں حفاظ نہیں نظر آ رہے ہاں کہ شاذ وہ حدیث ہے کہ نہیں اس کے لیے مگر کہ یشذ بھی شیخ سیکا فما کانا ان غیر سیکاتن وہ تو متروک ہے سنیں تے وما کانا ان سیکاتن یو کافو ولا یحتج بھی مطلب ہے کہ بھی بہرحال سیکا کی اور بھی شاذ کی اور بھی تعریفیں ہیں ایک یہ تعریف ہے چلو جی اور یہی معتمد ہے شاذ کی تعریف میں اصطلاح کے اعتبار سے جی اور پہچانی گی اس تقریر سے یہ بات کہ شاذ وہ حدیث ہے کہ روایت کرے اس کو مقبول درا حالے کے مخالفت کرنے والا ہو ان کی جو اولا ہیں اس سے ہاں ان راویوں کی جی اور یہی معتمد ہے شاذ کی تعریف میں اصطلاح کے مطابق کس اعتبار سے اصطلاح کے